خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل شب توبہ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم ٹائم کا سلسلہ جاری ہے۔ تینوں معزز علماء کرام ڈاکٹر فضل احمد صاحب، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب اور علامہ مسعودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ساتھ الحاج خورشید احمد صاحب کے صاحبزادے، ہم سب کے بہت ہی پیارے الحاج خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسان بن خورشید، وہ بھی کلام پیش کریں گے۔ ایک سوال مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کی جانب کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس سال ہم قبرستان تو جاتے ہیں علماء کرام کی ہدایت کے مطابق، آداب قبرستان کیا ہیں وہ ذرا بتا دیجئے۔ کچھ لوگ وہاں پہ چراغ جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جیسے قبر کا پتہ نہیں ہوتا تو پیر پڑ جاتا ہے، کچھ پھلانگ بھی لیتے ہیں، ذرا آداب قبرستان پہ تھوڑی سی گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس رات قبرستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، ٹھیک، اور الحمدللہ کروڑوں مسلمان اس سنت پر اس رات عمل کرتے ہیں، اور مرحومین خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری قبر پہ آیا ہے، ہمارا بھائی ہماری قبر پہ آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے قبر پر موم بتی جلائی تو کیا اس سے قبر میں روشنی ہوئی؟ آپ ہی سے پوچھ لیا جائے تو آپ یقیناً جواب یہی دیں گے، اتنا علم تو ہے، لوگوں کو بھی اتنا شعور ہے کہ قبر میں روشنی موم بتی سے نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے قبر پر اگربتی جلائی تو کیا اس کی خوشبو میت کو پہنچی اور اسے تسکین ملی؟ آپ بتا دیجئے۔ تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو لہذا اگربتی اور موم بتی کا قبر والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر قبرستان میں خوشبو مقصود ہو جی، میں عرض یا کرتا ہوں، قبرستان میں روشنی مقصود ہو تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کچھ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میرے والد صاحب بھی محروم نہ رہے، میں ان کی قبر پہ بھی اگر بتی لگا دوں۔ تو یہ جو چلن ہوا، یہ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کیا۔ ٹھیک، اب جب آپ نے یہ جواب دیا کہ اس کی روشنی قبر میں نہیں پہنچ رہی اور اس کی خوشبو قبر میں نہیں پہنچ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لا یعنی کام ہوا، یعنی ایسا کام ہوا کہ جس سے نفع نہیں ہے، تو یہ اسراف کے زمرے میں آیا اور ناجائز ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبروں پر پانی ڈالتے ہیں۔ میں اکثر سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ پانی میت کو پہنچا، یا کیا مٹی ٹھنڈی کر کے آپ میت کو تسکین دینا چاہ رہے ہیں کہ اس کی قبر میں تسکین ملے اس ٹھنڈی میت کی مٹی کی وجہ سے؟ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ آپ خود کہیں گے کہ اس کو پانی کی حاجت نہیں ہے، نہ وہ پانی پیتا ہے۔ تو یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ بلا ضرورت زیادہ پانی قبر پر نہیں ڈال سکتے، بلکہ بول کر آتے ہیں اسے کہ یہ تم مہینے کے اتنے لے لینا اور روزانہ 2 بالٹیاں ہمارے والد کی یا والدہ کی قبر پہ ڈالتے رہیں۔ اب فور ایگزامپل مہینے کے 2000 روپے آپ نے اسے دے دیے اس کام کے، اور اس کام سے میت کو کوئی فائدہ نہ ہوا، تو کیا آپ ان 2000 روپے سے کسی غریب کو دوا نہیں دلا سکتے؟ اور یہ بھی نہیں پتا وہ بالٹی ڈالتا بھی ہے یا نہیں۔ جی، اور آپ کیا ان 2000 روپے سے کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے؟ تو شرعاً اس پہ بھی خیال رکھا جائے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پھولوں کی پتیاں ہیں وہ قبروں پر ڈالی جائیں، کیونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے 2 ٹہنیاں قبر پر لگائی تھیں اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو جب ہم پتیاں ڈالتے ہیں تو جب تک وہ تر ہوتی ہیں، ذکر کرتی ہیں تو قبر والوں کو تسکین ملتی ہے۔ ایک چیز کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو قبرستان ہیں بڑے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں، اور ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے کہ قبر پر چلنا، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ بندہ مر گیا تو اسلام نے کہا تم پہ فرض ہے اسے غسل دو۔ بندہ مر گیا، فرمایا تم پہ فرض ہے کہ اسے کفن دو ورنہ گناہگار ہوگے۔ وہ مر گیا، تم پر لازم ہے کہ اپنے کندھوں پر اٹھاؤ اور اس میت کے آگے بھی نہ چلو۔ تو جب آپ اسے سپرد خاک کر دیتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں یا اس پر بیٹھتے ہیں تو اس سے قبر والے کو اذیت ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ ہر وہ چیز جس سے زندوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ فور ایگزامپل میرے والد صاحب کی قبر جو ہے وہ قبرستان میں بہت اندر کر کے ہے، اور قبریں جو ہیں وہ بہت کنجسٹڈ ہیں، تو وہاں پر پہنچتے ہوئے فور ایگزامپل مجھے 50 قبروں پر سے گزرنا پڑے گا۔ تو اپنے آپ سے سوال کر لیجئے کہ والد صاحب کی قبر پہ پہنچنے کے لیے آپ نے 50 مسلمانوں کو اذیت پہنچائی۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ اگر کوئی نیا راستہ قبرستان میں بنایا گیا ہے تو اس راستے پر چلنا بھی منع ہے، چہ جائے کہ آپ قبروں کو پھلانگتے ہوئے وہاں پر جائیں۔
البتہ اگر کوئی حاضرین کی آسانی کے لیے چراغاں کرتا ہے جیسے ہمارے شہر کراچی میں ہوتا ہے بالکل جائز ہے. حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے عطر کا اہتمام کرتا ہے, خوشبو کا اہتمام کرتا ہے, بالکل جائز ہے, لیکن اس میں قبروں سے انہیں دور رکھا جائے کیونکہ قبرستان حاضری دینا تو سنت ہے لیکن ان تمام آداب کو بجا لانا بھی لازم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے کئی غیر شرعی امور کا ارتکاب کر بیٹھیں. ٹھیک ہے, حسان بن خورشید صاحب موجود ہیں, کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شبیر بھائی, بہت بہت مبارک ہو آج کی اس بابرکت محفل کے سجانے پر آپ کو اور ٹی وی ون کے تمام انتظامیہ کو. آپ کا حکم بھی تھا ایک کلام جی میرے والد کا پڑھا ہوا جو ان کی پہچان بنا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کے بات اب تک سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے پہلے آج کی رات کے حوالے سے مناجات کا ایک کلام بڑا مشہور زمانہ, وہ بھی پیش کرتا ہوں. درود پاک گزارش کروں گا تمام حاضرین سے کہ بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیں. گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں ڈوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا. پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرو نگاہ کرو, تاجدار حرم ہو نگاہ کرو. غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرو, تاجدار حرم نگاہ کرو, تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے ہو, آپ کے در پہ فریاد لائے ہو نگاہ کرو نگاہ کرو ہو نگاہ کرو, ورنہ چوکھٹ پہ ہو آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرو, تاجدار حرم نگاہ کرو, تاجدار حرم. چشم رحمت بھی کشا سوئے من انداز نظر, اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی. تاجدار حرم ہو نگاہ کرو نگاہ کرو, تاجدار حرم نگاہ کرو, تاجدار
وہ کلام جس کا شبیر بھائی نے خصوصی طور پر حکم دیا، خالد محمود نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا شعراء پاک کلام، آپ سب مل کر میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم سب وہ کہ جن پر یہ شعر بالکل لاگو ہوتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی بے شک۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، پڑھیے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، یا رسول اللہ تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے یہ لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، ہو عمل کی میرے آیا مدینہ یاد آیا ہم کو، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو کیا سیرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کرم ہے آقا، کرم ہے آقا۔ علامہ مسعودی صاحب، سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو رب اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، یا اپنی عبادت اور ریاضت کے باعث بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، تو کیا یہ سمجھے کہ یہ کام صرف اسی رات میں ہوتا ہے،
یا خصوصیت سے اس رات میں ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد، دیکھیے بات بہت مختصر سی ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ میں تمہاری شہرہ کے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. خدا بند عالم تو بندے سے دور نہیں ہے. صحیح. یہ اور بات ہے کہ بندہ خدا بند عالم سے ضرور دور ہے. تو ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف ہمیں جانا ہے، نہیں، خدا تو بندہ جب ایک قدم بڑھتا ہے تو وہ 10 قدم ہمیں کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. یعنی انتظار کرتا ہے کہ کون سی ایسی گھڑی آئے، کون سا ایسا لمحہ آئے، کون سا ایسا وقت آئے کہ جب بندہ جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے. اور جب وہ رجوع کر لے تو پھر وہ یوں کہیے کہ وہ اس حالت میں آتا ہے کہ جس کو وجد کہتے ہیں، اور پھر اس کی رحمتوں کی بارش، اور گویا انسانیت پر نہیں بلکہ پورے عالم پر رحمت کی بارش ہوتی ہے. آج کی رات کے حوالے سے بہرحال روایات بہت زیادہ ہیں کہ خدا بند عالم خصوصی اہتمام کرتا ہے. اچھا، خصوصی اہتمام مختلف حوالوں سے یہ فطرت انسانی میں بھی ہے اور فطرت الہیہ میں بھی ہے کہ وہ مختلف حوالوں سے، جیسے مہینوں کی فضیلت ہے، سید الشعور ہے، تو اس میں پھر سید اللیل بھی ہے، سید الایام بھی ہے. تو وہ گویا خدا بند عالم نے ایک فضیلتیں رکھی ہیں. ایک خاص ایام جو آج دنیا بھی مناتی ہے، اگر پوری دنیا کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کچھ خاص ڈیز منائے جاتے ہیں، کچھ خاص ایام منائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے. کبھی پیرنٹس ڈے ہوتا ہے، کبھی مدر ڈے ہوتا ہے، کبھی فادر ڈے ہوتا ہے، کبھی چلڈرن ڈے ہوتا ہے. مثلا اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام دن جو ہیں وہ بچوں کے نہیں ہوتے، یا والد کے نہیں ہوتے، یا والدہ کے نہیں ہوتے. نہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ خاص اہتمام ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. اس دن اس کے لیے ایک نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. بونس تو خدا بند ہے، عالم اسپیشل بونس ڈے ہے. بونس ڈے ہے. اور ابن ماجہ میں حضرت علی سے روایت بھی ہے کہ آج کی رات خدا بند عالم جب بالکل سورج غروب ہوتا ہے 14 کی رات کا، تو اس کے بعد خدا بند عالم یعنی آسمان زمین پر آ جاتا ہے، یا اس کی رحمتیں آ جاتی ہیں. گویا کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ میں تم سے آج کی رات اور قریب ہو رہا ہوں، ذرا میری طرف رجوع کرو. پھر وہ سوال کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت کو طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق کو طلب کرے اور میں اسے عطا کروں. اور یہ ساری رات اس کی طرف سے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوتا ہے. تو گویا وہ ایک سلسلہ ہے کہ جو خدا بند عالم نے آج کی رات، جس کو کہنا چاہیے کہ اب یہ مانگنے کی رات ہے، یہ تقدیر بدلوانے کی رات ہے. اسے ہم لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم لیلۃ البرکہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی مفتی صاحبان نے اشارہ بھی کر دیا، یہ لیلۃ التوبہ بھی ہے، یہ لیلۃ الرحمہ بھی ہے. یعنی اور پھر کیا ہے، آج خدا سے یوں کہیے کہ وہ فیض اور برکات لینے کی رات ہے کہ رات کو جب تم اپنی طہارت کرو گے، جب تم اپنے قلب کو پاک کرو گے، جب تم گناہوں سے براءت کرو گے، جب تم برائیوں سے اور عیب سے پاک ہو جاؤ گے، تو پھر سحر ہوگی. اور سحر جب ہوگی تو وہ خدا بند عالم کا کہیے کہ وہ نور جلوہ افروز ہوگا تمہارے قلب میں، کہ جس سے خود تم عرش کا بھی مطالعہ کر سکتے ہو اور رب ذوالجلال کی مشیت اور اس کی گویا رضا کو حاصل بھی کر سکتے ہو، اور اس سے پہچان اور شرف. یعنی گویا یہ پوری رات جو ہے خدا بند عالم، اب بہت روایات ہے، میں نے کہا کہ اتنے گناہ کے وہ قلب کی بکریاں اور ان کے بھی بالوں کے جتنا جو حساب نہیں ہو سکتا، یعنی مغفرت کرے گا. بس خیال یہ رکھنا کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، کہیں کسی سے عداوت اور کینہ نہ ہو جائے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو پھر مسلمان کے لیے آج کی رات کامیابی ہی کامیابی. سبحان اللہ. اور جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ عرض کیا تھا کہ آج شب جمعہ بھی ہے، یعنی جمعرات کی رات بھی ہے، تو کل جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، اور پھر عبادات بھی کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے. تو ایسا کچھ کل محسوس ہونا چاہیے کہ جیسے ماہ رمضان مبارک جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا ہے. اگر ساری امت روزہ رکھے گی اور جمعہ کا دن بھی ہوگا تو یقیناً ایسا ماحول بن جائے گا. اور ٹی وی 1 جو ہے وہ جمعے کے روز آپ کے لیے ایک پروگرام بھی پیش کرتا ہے جمعہ مبارک کے نام سے، جو 3 بجے پیش کیا جاتا ہے. اس میں بہت اہم موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، تو جمعہ مبارک بھی ضرور دیکھتے رہیے. وقت ہوا ہے ایک کلام کا.
اور کلام پیش کریں گے سید محمد ریحان قادری صاحب موجود ہیں، اس کے بعد سید محمد فرقان قادری صاحب بھی ہیں، اور ان کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحاج محمد یوسف میمن صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، علامہ کوکب نورانی صاحح بھی تشریف لا رہے ہیں، اور مفتی محمد غلام دستگیر صاحب دعا بھی فرمائیں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد جب لوٹیں گے عالم ٹائم کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور سید محمد ریحان قادری صاحب کلام بھی پیش کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ الہی میں تجھ سے دعا